کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی دور کے اوائل کا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارکہ کا اعلان فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے سرکار حرم کعبہ میں تشریف لے آتے۔ ابو جہل کے جو قبیل کے لوگ تھے انہیں بڑی تکلیف ہوتی جب وہ سرکار کو سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے بندگی کرتے ہوئے دیکھتے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ ابو جہل نے یہ قسم کھا لی کہ میں لات عزا اور منات کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ اب اگر میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن پر کچھ پھینکوں گا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ سو سرکار جب نماز کے لیے تشریف لائے، حضور نماز میں تھے تو ابو جہل اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا اور ایک بڑا پتھر اس نے اٹھایا کہ میں ان کی گردن پہ دے ماروں اور ختم کر دوں۔ آگے بڑھا، جب تھوڑا سا آگے گیا تو یکدم پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، ابھی سرکار تک پہنچا نہیں تھا، دوڑتا ہوا پیچھے آیا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر پیچھے آیا۔ جو آگے پیچھے اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا سردار جی کیا ہو گیا، کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک بہت بڑی خندق نظر آتی ہے جس میں آگ کے علاوہ روشن ہے جو مجھے محمد تک نہیں پہنچنے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ اس وقت جبریل امین یہ 3 آیتیں لے کر نازل۔ پھر ایک دن ابو جہل اپنے اسی ارادے سے آگے بڑھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جو منہ میں آیا برا بھلا کہا، میں تمہیں روکتا نہیں ہوں پھر تم آ جاتے ہو، میں تمہیں منع کرتا ہوں تم پھر آ جاتے ہو۔ جو جملے وہ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ معافی دے اس نے وہ کہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از نماز اس دن اس کو سخت جواب دیا اور کہا چچا یہ تو تیری باتیں ہیں، تو اپنی زندگی کا پورا زور بھی لگا لے تو میں اس رب کی بارگاہ میں سجدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس وقت پھر اس پورے مضمون کو نازل کیا گیا جو سورۃ العلق میں بیان ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں جو آپ کو نماز سے روکنے کے لیے آتا ہے، اسے کیا خبر کہ ہم اس کو گدی سے پکڑ کے کھینچیں گے اور اسے گھسیٹیں گے اور اس کی ناک خاک آلود کر دیں گے جو آپ کی طرف کسی بری ارادے سے بڑھتا ہے یا آپ کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب بھی کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے نا تو نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خواہ وہ ابو لہب ہو یا ابو جہل، سخت جواب ارشاد فرمائے۔ اب آپ اس مضمون کو پڑھیے، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ دیا سب کچھ اللہ نے ہے، وجود اللہ کا دیا ہوا لے کے پھر رہا ہے، آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں، کان خدا کے دیے ہوئے ہیں، سانس اللہ کی طرف سے چل رہی ہے۔ ظالم سمجھتا نہیں اور سرکش بنتا، اپنے آپ کو بڑا جاننے لگتا، ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی کر لیتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے، میں نے اپنی محنتوں سے حاصل کیا، بے خبر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جس نے اسے سب کچھ عطا فرمایا تھا، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں تو میں نے خود حاصل کی، مستغنی ہو جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک ہے غافل انسان یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اس بات کو کبھی اپنے ذہن سے نہ اترنے دے، جتنا بھی تو غافل ہو جائے آخر پھر تجھے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تجھے پلٹ کر اپنے سچے رب کی چوکھٹ پر ہی حاضری دینی ہے۔
ارائیت الذی ینہا، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندہ، اذا صلی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا۔ اب یہ جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، رشد پہ ہوتا، رہبری پہ ہوتا تو کیا وہ آپ کو نماز سے روکتا؟ اگر اسے ہدایت نصیب ہوتی تو وہ ایسا کرتا، او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا کہ وہ ساتھ شامل ہو جاتا، وہ آپ کو نماز کے پڑھتے دیکھتا تو خوش ہوتا، لیکن یہ اس کے نصیب میں کہاں؟ اس کے نصیب میں تو بدبختی ہے۔ ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی اور وہ اپنی اسی ڈگر پہ قائم رہا، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ میرے حبیب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ پھر کتنی سخت سزا ملی ابو جہل کو، آج اس کا نام لینے والا بھی کوئی، وہ جسے مٹانا چاہتا تھا اللہ نے اسے دوام عطا کیا، اللہ نے اسے عزتیں عطا فرمائی، اور آج 4 دانگے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوتی بولتا ہے، وہ کلمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے، آج اللہ کا فضل ہے، اربوں دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے گونجتی۔ کیا وہ ظالم یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا فرما رہے، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں، اب یہ لفظ جو پیر صاحب نے لکھے ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور پھر تم وہ یہ کام کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا کڑوا اور کسیلا جواب اس روز ارشاد فرمایا۔ ابو جہل بولا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مجھے کیوں کر دھمکی دے سکتا ہے؟ حالانکہ اوان و انصار میں جتنی جمعیت میرے پاس ہے تیرے پاس اس کے برابر نام کی کوئی چیز بھی نہیں، سارے عالم قریش میں سب لوگ میری بات مانتے ہیں، اور اگر میں ایک آواز دوں تو وہ تمہیں مسل کے رکھ دیں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو رب کریم نے اس وقت جبریل امین کو بھیجا اور آخری آیات طیبہ سورہ الگ شریف کی نازل ہوئی، کہا میرے حبیب یہ تمہیں دھمکی دیتا ہے، اگر یہ سب کو جمع بھی کر لے تو ہم فرشتوں کو بھیجیں گے جو ان کو زمین کی ہستی سے ہی مٹا دیں، ختم کر دیں۔ پھر اس سے پہلے کہا کتنے واقعات گزر چکے ہیں، ہم نے کسی فرعون کو کسی موسیٰ پہ غالب نہیں آنے دیا، اللہ نے اسی کا ساتھ دیا ہے جنہیں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا تھا، جنہیں تائید الہی نصیب تھی وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ اے میرے حبیب تیرے مقابلے میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے خائب و خاسر، وہ قریش کا سردار بنتا تھا، اللہ نے اسے 2 بچوں سے مروائے، معاذ اور معوذ، جو بھی جنگ کے گر نہیں جانتے تھے، اللہ نے اس کے ذریعے اسے خائب و خاسر کیا اور اس کی ناک کو خاک میں ملا دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بدر کے اس کنویں پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا کہ ابو جہل جو میں کہتا تھا ویسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس چیز سے میں تجھے ڈراتا تھا وہ تجھے مل گئی کہ نہیں ملی؟ کیا تو نے وہ پا لیا جو میں کہا کرتا تھا؟ تو سید عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ان مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر اللہ کی تائید سے تجھ سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ انہیں سنا رہا ہے، اور آج وہ اپنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی کے نام کو بلند ہونا ہے، اللہ ہی کے نام کو عزت نصیب ہونی ہے، اور اللہ نے ہمیں تائید عطا فرمانی۔ بدر کے دن وہ خائب و خاسر ہوا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کامیاب کون ہے جو اپنا سر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دے، تغافل نہ کرے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، کہتے ہیں رزق تو رزق ہے نا جو اللہ نے ہر طرح کا عطا کیا ہے، اس وجود سے بڑا کوئی رزق نہیں جو اللہ نے ہمیں بخش رکھا ہے۔ آنکھیں لگاتار دیکھ رہی ہیں، کان لگاتار سن رہے ہیں، زبان لگاتار بول رہی ہے، دل لگاتار دھڑک رہا ہے۔ قرآن عظیم میں سورہ ملک شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ میرے حبیب ذرا ان سے کہو جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر آنکھیں کان اور دل دیے، تم اس کا شکر نہیں کرتے ہو، کتنے تھوڑے ہیں جو ان چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وجود کی طرف دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، مجھے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے،
اور مجھے اپنی طاعت اور بندگی کے لیے دنیا پہ مبعوث کیا۔ اللہ ہمیں برکتیں عطا کرے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔